إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وشفيعنا محمدا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک نے اہل کتاب کو، آپ سنتے بھی رہتے ہیں پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ اہل کتاب کو دعوت دی ہے۔ یہ نجران کا جو وفد حاضر ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مناظرے کے لیے یا پتہ کرنے کے لیے کہ آپ کے عقائد کیا ہیں، ہمارے عقائد اور آپ کے درمیان اختلاف کیا ہے، تو ان کے لیے یہ نازل قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان متفق علیہ ہے۔ سواء برابر ہے، نمازوں میں فرق ہو سکتا ہے، زکوٰۃ کے نصاب میں فرق ہو سکتا ہے، روزوں کی تعداد میں فرق ہو سکتا ہے، اس دعوت میں کوئی فرق نہیں، لہذا اس دعوت کی طرف آؤ۔ اس میں یہ کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی غلامی نہ کریں، بندگی نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، یعنی یہ تو ہو گیا بندگی کرنا ہماری طرف سے ہو گیا، اب اس کی طرف سے جو عطا ہے اس میں ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، مانگیں بھی تو اسی سے مانگیں۔ یہی آیت ہے جو ہم ہر نماز میں کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے سوا کسی سے استعانت نہ چاہیں، اور ہم ایک دوسرے کو رب نہ مانیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا رب کوئی نہیں، اسی کی بات فائنل بات ہے۔ درمیان میں جو لوگ دعوی ربوبیت لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، انہوں نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا ماسٹرز آر مانسٹرز، یہ جو دیو بنتے ہیں نا یہ انہی میں سے بنتے ہیں۔ کہا گیا کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے درویشوں کو، جو ہمارے یہاں پیر کہلاتے ہیں ان کے یہاں راہب کہلاتے ہیں، رہبانہم، اور علماء کو اربابا من دون اللہ، اللہ کے ساتھ ساتھ رب بنا لیے۔ اور چونکہ یہ بہت سارے ہیں، راہب بھی بہت سارے ہیں، علماء بھی بہت سارے، تو رب بھی بہت سارے ہو گئے، امت میں اختلاف پڑ گیا۔ اگر ایک رب رہتا تو اختلاف کوئی نہ ہوتا، تو پلٹ آؤ اس ایک کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ اچھا، یہ دعوت اگر ہم آپس میں آج کے زمانے میں مسلمانوں کو دیں کہ یار یہ چیزیں تو متفق علیہ ہیں نا مولویوں کے درمیان، یا اہل الکتاب کی بجائے کہیں یا اہل القرآن تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے قرآن کو اپنی کتاب ماننے والو، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے۔
اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ایک دوسرے کو خدا نہ بنائیں. تو اختلافات حل ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ اور اگر مسلمان نہیں آ سکتے اس دعوت کی طرف ایک کتاب کو ماننے والے، تو پھر یہود و نصارہ کیسے آ سکتے تھے؟ وہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ آپ کی اپنی امت نے کو ایک کتاب نے اکٹھا نہیں کیا، آپ ہمیں کہہ رہے تھے تعالو. یہ بات اپنی امت کو کہہ کے دیکھیں ذرا، وہ آتے اس کتاب کی طرف. تو اصل میں یہ جو، چونکہ میں نے آیت تلاوت کی تھی، تو میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے اس کا وہ رکھ دوں، اس کا مفہوم کہ بات کیا ہو رہی ہے. ہمارے یہاں جو اسلام ہمیں ہندوستان میں ملا ہے وہ خالص نہیں ملا. پہلے دن سے دنیا کے باقی حصوں میں توحید پر زوال شاید آیا ہو، لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں بر صغیر کے اندر، سب کانٹیننٹ میں، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا میں توحید کا عروج ہوا ہے، زوال نہیں ہوا. ہمیں جب ملی تھی تو مری ماری ہوئی ملی تھی. صوفیاء لے کر آئے تھے، فارسی زبان تھی ان کی. عمر خیام، رومی، جامی انہیں حفظ تھے. انہی کا جو مذہب تھا ہماؤست، وحدت الوجود، اسی کی تبلیغ کرتے تھے. قرآن نہ انہوں نے خود پڑھا تھا، نہ توحید چکھی تھی، نہ انہوں نے آگے توحید پھیلائی. سادھو کی جگہ پیر صاحب بیٹھ گئے، نیاز کی جگہ شیلا آ گئی، تبرک کی جگہ پرساد. کام سارے وہی ہوتے رہے. ادھر چڑھاؤ دودھ اور کہو بھگوان سے دعا کرو تو گناہ ہو گیا. پیر صاحب کو دودھ چڑھا دو، پوری بھینس ہی چڑھا دو دودھ سمیت، تو کہو کہ اللہ سے یہ کام کروا دیں تو یہ جائز ہو گیا، یہ پورا اسلام ہو گیا. تو یہ اسلام تھا جو ہمیں ملا ہے. محمود غزنوی نے 17 حملے کیے تو 17 صوفی دے گیا ہمیں. صوفی انہی کے ساتھ آئے نا. جب یہ حملہ آور آتے تھے تو ساتھ ان کے صوفی بھی آتے تھے، ان کے پیر بھی ساتھ آتے نا، جنہوں نے فتح دلانی ہوتی تھی. اسلام آیا اس طرح. قرآن صرف علماء کی کتاب تھی، جس طرح کسی زمانے میں وید سنسکرت کے جو تھے صرف ان کے سادھوؤں کی میراث تھی. انہیں پتہ بھی نہیں تھا. وہ جنتر منتر لوگ پڑھتے تھے. مطلب اس کا کیا ہے؟ ہندی اور زبان ہے، سنسکرت اور زبان ہے. ان کا سارا لٹریچر سنسکرت میں تھا، وہ صرف سادھو پڑھتا تھا. ان کو جو بتا دیتا تھا اس کا ورد کرتے رہتے تھے اور سمجھتے تھے برکت آ رہی ہے. بہن یہ کتاب علماء کی میراث تھی. اس کو جو جانتے تھے، اب وہ انہوں نے کس طرح سے اس کو بہیو کیا وہ آگے آ رہا ہے کہ علماء کی تھی تو پھر علماء کو کام کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا. انہوں نے اس کو کھانے پینے کا ذریعہ بنا لیا کہ بھئی کسی کو نہیں. دیکھنا کسی زمانے میں جو گاڑی کا ڈرائیور ہوتا تھا وہ آج کل کے پائلٹ کے برابر ہوتا تھا. اس کی ٹور چال نکلنا، اس کا وہ ٹکٹوں والے کمرے سے پتہ چل جائے استاد آیا. بھائی استاد ہی ہوتی تھی. تو گڈیاں کوئی کوئی تھی تو استاد کی بھی ویلیو تھی. اب استاد کی ویلیو ختم ہو گئی. بہن ہی علماء کا معاملہ تھا. وہ تو ہز ہولینس تھے، کام نہیں کیا. معاشرے میں جو اسلام تھا اس کا نقشہ انگریزوں نے کھینچا ہے. ایک سروے کیا تھا انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں، تو اس نے کہا کہ جن کے تو نام بھی بعض علاقے ایسے ہیں جہاں نام بھی ان کے ہندوؤں والے، اور ان کی جو درگاہیں ہیں وہاں ہندو اور مسلمان اکٹھے پیش ہوتے ہیں اپنی مرادیں مانگنے کے لیے. اس نے باقاعدہ ان کے نام بھی لکھے، فلاں کی درگاہ، فلاں کی درگاہ، فلاں کی درگاہ. جہاں ہندو دفن ہے اس پہ مسلمان بھی مانگتے ہیں، فلاں جگہ جہاں مسلمان دفن ہے ہندو بھی اس کو مانگتے ہیں. کسی کا سر دفن ہے، چونکہ یہ مغلوں میں لڑائیاں وائیاں ہوتی نہیں نا، چلتی رہی آپس میں، تو وہ جس کا سر دفن ہے وہاں بھی مزار بن گیا، جہاں دھڑ دفن ہے وہاں بھی مزار ہو گیا. تو یہ مانگتے ہیں ایک دوسرے سے. یہ آج بھی وہ آپ جائیں گے تو وہ آپ کو نیٹ پہ مل جائے گا.
ان کے لائبریری جو انڈین وہاں پہ ہے اس کی ویب سائٹ پہ آپ کو گزٹ میں وہ رپورٹ مل جائے گی. خیر یہ تھا اصل ان کا جو ہمیں اسلام ملا. قرآن نہیں ملا نا، توحید نہیں ملی. صوفیزم سے وحدت الوجود آیا. ہم سب آئینے ہیں. اللہ سورج کی طرح ایک ہے، وہ آپ کے شیشے میں بھی آ رہا ہے، میرے شیشے میں بھی آ رہا ہے. ہم سب شیشے ہیں، ہمارے اندر اللہ ریفلیکٹ کر رہا ہے. وہ ہندوؤں میں جاتا ہے تو سادھو بن جاتا ہے، ادھر آتا ہے تو پیر بن جاتا ہے. وہی کرشن ہے، وہی فلاں ہے، کدی گنج شکر بنانا ہے، کدی خواجہ پیا بن جانا ہے، نت نویں تو روپ وٹانا ہے. یہ سارا وہی، یہ ہمیں ملا ہے. یہ ہماری حالت زار تھی. پھر کیا ہوا؟ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ گئے حجاز. وہاں جب انہوں نے دیکھا توحید کے زمزمے، قرآن کا کمال، تو دل میں ایک ہوک اٹھی کہ ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں اسلام کے نام پر کیا ہے. ارادہ کر کے وہاں سے آئے کہ قرآن کا ترجمہ کرنا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا رب ان سے مانگتا کیا ہے، وہ کیسا ہے. آپ آئے اور آپ نے 1350 سے 1351 عیسوی کے درمیان آپ نے جو ہے وہ ترجمہ کیا. پہلا ترجمہ فارسی میں کیا گیا. کفر کے فتوے لگے، قتل کے فتوے جاری ہو گئے، قاتلانہ حملے کیے گئے. اللہ کی کلام اور اس کا ترجمہ انسان کرے، کیوں مولویوں کی روٹی خطرے میں پڑ جاتی تھی نا. قرآن سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، جیسے چمگادڑ ڈرتے ہیں نا روشنی سے، اسے اندھیرے میں نظر آتا ہے. یہ انہوں نے فتوے دیے. یہ تو کفر ہے. اللہ کا کلام انسان اس کا ترجمہ کر رہا ہے، اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے اللہ کی. آپ پر باقاعدہ قاتلانہ حملے کیے گئے، یہاں تک کہ آپ کو بھی فرار ہو کے حجاز پھر جانا پڑا. گلی گلی آپ کو مارنے کے لیے لوگ پھرتے تھے کہ جنت میں جائیں ان کو مار کے. اس کے 50 سال کے بعد یہ پہلا احسان ہے شاہ ولی اللہ دہلوی خانوادے کا اس ہماری سب کانٹیننٹ برے صغیر کے اندر مسلمانوں کا بہت بڑا احسان ہے. اور قیامت تک آنے والے موحدین ان سب کا اجر ان کو ملے گا. انہوں نے ایک بیریئر توڑا. اصل میں کام ہوتا ہے پہلے وہ کام کرنے والے کا. جانے تو لوگ اب بھی دے رہے ہیں نا اسلام کی خاطر، لیکن وہ جو بدر میں ہوا تھا، کہا نا کہ ان جیسا اب کوئی نہیں. اپنے عزیزوں کو اپنے ہاتھوں مار دینا ایک نظریے کی خاطر، یہ بیریئر تھے رشتوں کے اور خون کے اور قبائلیت کے کہ جس کو توڑا ان لوگوں نے. خیر ترجمہ ہو گیا. جب ایک زبان میں ہو گیا تو پھر دوسری زبانوں میں بھی ہو سکتا ہے. تو بیریئر ٹوٹ گیا نا. 50 سال کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے با محاورہ قرآن حکیم کا ترجمہ کیا، اور آج تک وہ ترجمہ کلاسیکل ہے. اس کے ساتھ کا ترجمہ کیا ہی نہیں جا سکا. لوگوں کی سہولت کے لیے لوگوں نے زبان کو مفہوم کی شکل میں تبدیل کر کے ترجمے کیے تاکہ لوگ سمجھے، لوگوں کے ذہن کے قریب رہے. لیکن کلاسیکل جو ترجمہ جس کو ریفرنس کے طور پر لیا جاتا ہے وہ آج تک شاہ عبد القادر کا ہے. کہ یعنی اس بندے نے کمال کر دی. ایسے پتہ چلتا ہے جیسے فی الواقع اللہ پاک کی ترجمانی کر دی. ان کے دوسرے بیٹے شاہ رفیع الدین نے تحت لفظ ترجمہ کیا، لفظ کے نیچے ترجمہ کرنا. یہ جب قرآن پھر کھلا لوگوں کو پتا چلا ان کا رب کتنی شان والا ہے. ان کا رب تو کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، مجھ سے بات کرو. بچے کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے نا تو وہ ماں باپ سے بات کرتا ہے، میں نے بھی فلاں چیز لینی ہے. ماں باپ دوست سے مانگتے ہیں، قرض لیتے ہیں، ادھار لیتے ہیں، دکاندار سے ادھار کرتے ہیں، یہ ان کا درد سر ہے. تو مجھ سے مانگو، میں کیسے ارینج کرتا ہوں. میں اپنے دوست سے مانگتا ہوں، تمہارے دوست سے مانگتا ہوں، تمہارے دشمن سے کرواتا ہوں، اپنے دشمن سے کرواتا ہوں. یہ میرا درد سر ہے، تم ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ تم مجھ سے مانگو اور بے خطر بے خوف ہو کے سکون کے ساتھ سو جاؤ.
مجھے میرا کام کرنے دو. تو یہ جو دروازے کھلے ہوئے ہیں یہ بند ہونا شروع ہو گئے. یہ توحید کا یہ پہلا احسان ہے. پھر حدیث میں بھی ان لوگوں نے کام کیا. حدیث میں بھی اسی خانوادے نے کام کیا کیونکہ یہ بھی عربی میں تھی اور ہمارے ہاں سرکاری زبان جو تھی وہ فارسی تھی. فارسی میں زند اوستا جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ فلاں زندیق ہو گیا ہے، زند اوستا جو ہے یہ زرتشتوں کی کتاب تھی، اس کے ترجمے کیے گئے تھے. دارا شکو نے بہت بڑا صوفی تھا، ہندوؤں کے یوگ کی کتابیں اس نے منہاج السالکین کے نام سے ترجمہ کروائیں اس نے اردو اور عربی میں. وہی عقائد. یہ لڑا تھا پھر اورنگزیب سے اور اس کے مقابلے میں مارا گیا تھا. اگر اس کو مل جاتی بادشاہ ہندوستان کی تو شاید حالت زار اور بھی بری ہوتی. اورنگزیب چونکہ موحد تھا لہذا یہ بھی اللہ پاک نے احسان کیا اس امت پر. اچھا یہ تو حالات تھے علماء کے جنہوں نے سیکھ بھی لیا. ان کا عالم یہ تھا کہ جی یہ تو عوام کی چیز ہی نہیں ہے، اس کو تو سمجھنے کے لیے 12 کم سے کم 12 ورنہ تو 22 علوم کی ضرورت. نہ نومن تیلو نہ رادہ ناچے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے علماء سے خطاب کیا اور آپ نے ان سے کہا کہ یہ قرآن ان پڑھوں میں نازل ہوا تھا. یہ جو شرطیں تم رکھ رہے ہو صرف اپنی مونوپلی قائم کرنے کے لیے کہ تمہاری دسترس قائم رہے، لوگ تمہارے در پہ آتے رہیں، یہ ظلم کر رہے تم اپنے ساتھ بھی اس کتاب کے ساتھ بھی. هو الذی بعث، یہ آیت انہوں نے شروع کی تلاوت جب خطاب کیا تو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہا کہ اگر ان کو ان ان پڑھوں کو یہ ضلال مبین سے نکال سکتی ہے اور اس کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ نصیحت کے لیے آسان کیا ہے تو عوام، یہ کتاب بھی عوام کی ہے. خواص تو قبضہ گروپ ہے. خیر انہوں نے علماء کو جھنجھوڑا کہ اس پہ اتنا ری ایکشن مت دو، اس کتاب کو عوام میں جانے دو، اپنی روٹیوں کو خطرے میں مت محسوس کرو، اللہ تمہیں رزق دے گا، اس کی کتاب سے مت کھاؤ. یہ تو ایک بات ہو گئی. پھر اس کو عوام میں کون لے کر جائے بھائی؟ عالم جو ہوتا ہے علم کا اپنا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے. ابن جوزی نے لکھا ہے تلبیس ابلیس کتاب پڑھیے آپ کو پتہ چل جائے گا اسلام کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ سب سے بدترین تکبر جو ہے وہ علم کا تکبر ہے. عالم کی باڈی لینگویج بتاتی کہ پھٹنے والا ہے یہ تکبر سے. خدا کے قریب ہے نا، یہ ذولینس ہے، خدائی اختیارات، جس کے چائے قطع کے فتوے دے دے. علم کو ہضم کرنا، وہ جیسا ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ دولت یا بھینس نے ہضم کی ہے یا ہندو نے ہضم کی ہے. چارہ بھینس ہضم کرتی، دولت ہندو ہضم کر سکتا ہے. مسلمان کے پاس تو آتا جائے تو پھر بخار چڑھ جاتا ہے. اسی طرح علم کو بھی کوئی ہضم کر سکتا ہے. یہ جو پیچھے سارے خدائی کے دعوے جنہوں نے کیے ہوئے ہیں علم کی وجہ سے. عالم لوگوں کے پاس جائے اور منت کرے کہ بھائی صاحب یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، ہو نہیں سکتا. اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو کی مثال بیان کی ہے نہروں کی اور دریا کی. دریا خود چل کے آتے ہیں نا لوگوں کے پاس، اور نہری علاقوں میں نہریں آئی ہیں نا، وہاں سے اپنے اپنے کھیت میں موگا کھول لو تم. لیکن علماء کیا بن گئے تھے؟ علماء بن گئے تھے ٹوٹیاں. جس کا دل کرتا ہے آ کے فتوا پوچھو، بیل دو فتوا پوچھو. جیسے آپ آتے ہیں کولر پہ اپنے ٹوٹی کھولی، پانی پیا اور بند کر کے چلے گئے. وہ بھی آٹومیٹک آ گئی، ہاتھ نیچے کیا آپ نے، گلاس نیچے کیا، کھل گیا، آپ نے ہٹایا، گلاس بند ہو گیا. مولوی بھی آٹومیٹک ہو گئے. مولوی نہریں نہ رہے، دریا نہ بنے، مولوی
کولر بن گئے. بس جو کوئی پہنچ گیا ان کے در پہ اس نے پیاس بجھا لی, جو مدرسے میں داخل ہو گیا اس نے علم حاصل کر لیا خود چل کے. آج جب کہ آپ کو پتا کہ آج کل ہوم ڈلیوری کا رواج ہے, اب تو لوگ فارمیسی پہ بھی فون کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ دوا گھر میں پہنچا دینا. یہ بھی انداز ہو گیا لوگوں کو. یہ کام کون کرے؟ مولانا وہ جو برطانیہ کی میں نے عرض کیا کہ انگریزوں نے سروے کی, اس میں بھی انہوں نے نام لکھے ہیں کہ یہ نام ہے ان کے, آدھا ہندو نام ہے آدھا مسلمان نام. دہلی سے متصل ایک علاقہ دور نہیں ہے, میوات کا, دہلی کے قریب ہے. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا ایک بستی سے, تو آپ نے پوچھا کہ یہاں کوئی مسلمان نہیں رہتا؟ انہوں نے بتایا جی ہیں مسلمان ہیں. ملاقات کی ان سے, ہم مسلمان؟ جی ہم مسلمان ہیں. نام کیا ہے؟ محمد سنگھ, حسین سنگھ. نماز پڑھتے ہو؟ وہ کیا ہوتی ہے جی؟ قرآن ہے تمہارے پاس؟ ایک رکھا ہوا ہے جی, لے کے آؤ. آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ ترجمہ ہوا ہے والا ہے یا دوسرا ہے. قرآن بغیر ترجمے کے تھا, اور اس کے اوپر جو غلاف تھا اس کے اوپر باقاعدہ گائے کا گوبر لپا ہوا تھا, سوکھا ہوا تھا لیکن انہوں نے لیپ کے رکھا تھا تقدس کے طور پہ. چونکہ آپ کو پتا نا یہ دیوی ہے, گائے ان کے یہاں ماتا ہے نا, اس کا باقاعدہ مندر ہے جہاں دودھ چڑھایا جاتا ہے, اور ان کے یہاں یہ مقدس ہے, یعنی گائے کا پیشاب بھی اور گائے کا گوبر بھی. آپ نے اپنے یہاں ایک رواج دیکھا ہوگا, جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں ہمارے یہاں تلن دیتے تھے نا نیچے گھروں کے, تو اس میں گوبر ڈالتے تھے. خاص کر کے جب ختم شریف کروانا ہوتا تھا تو 2-3 دن پہلے خصوصی تلن دیا جاتا تھا, جس میں سیمنٹ تو میسر نہیں ہوتا تھا, تو سیل جو ہوتے تھے نا پرانے, ان کو توڑ کے اس کی سیاہی بھی مکس کی جاتی تھی اس میں, تاکہ اس کا رنگ ذرا, یہ خاص گھروں میں ہوتا تھا. تو اس میں باقاعدہ جا کے کہنا کہ جی یہ ہمیں گوبر چاہیے, آج آپ گوبر مت تھاپیے گا, وہ گوبر پھر لے کے آنا بھر کے پھر اس میں ڈالنا. اس گوبر کا کوئی تعلق نہیں ہے تلن کے ساتھ, لیکن وہ تقدس کے لیے کہ بلائیں نہیں آتی. چھتوں کو بھی آپ چھتوں کے اوپر جب لیپتے تھے تو لنڈر تو ہوتا نہیں تھا, تو اس میں بھی گوبر ڈالتے تھے, بلائیں نہیں آئیں گے اوپر. ماتا جی کا انتخابی نشان لگا ہوا ہے, اور نیچے جب تلن دینی ہے تو وہ بھی کرنی. یہ ہمارے اندر ماتا, ہمارے یہاں ماتا کس کو کہتے ہیں آپ کو پتا؟ چیچک کو, فلاں کو ماتا نکلی ہے, یہ دیوی ہے, چیچک کی دیوی ہے باقاعدہ, اس کا اپنا مندر ہے, چڑھاوے ہوتے ہیں وہاں پہ, اور جس پہ وہ غصہ کرتی ہے ناراض ہوتی ہے اس کے یہاں نکلتی ہے, پھر وہ آ کے درشن دیتی ہے. میرے چچا کو ہوئی تھی, آج بھی باحیات ہے, اللہ پاک لمبی زندگی دے ان کو, انہیں نکلی تھی. اور ہماری دادی جو تھی وہ باقاعدہ دھاگے کی پینگ ڈالتی تھی ان کے سرانے, اور وہ چونکہ اس کو ہوا نہیں چاہیے ہوتی, وہ بند کمرے میں ہوتا تھا, اس کے باوجود ہوا تو جہاں ہوتی ہے وہ روشن دان وغیرہ سے آ جاتی ہے نا اندر, تو وہ جب دھاگا ہلتا تھا تو وہ کسی کو اندر جانے نہیں دیتی تھی. ماتا جھولا جھول رہی ہے. یہ مسلمانی تھی ہماری, یہ علم تھا ہمارا. تو وہ دیکھ کر اس قرآن کی حالت تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ان کے. انہوں نے اپنے آپ کو حشر میں اللہ کے سامنے محسوس کیا. عالم تھے مولانا الیاس صاحب, عالم تھے بہت بڑے. میں کیا جواب دوں گا اللہ کو کہ ہم اپنی درگاہوں پر بیٹھے رہے, اپنے آستانوں پر بیٹھے رہے, اور اس کی کتاب کا اور مسلمانوں کا یہ حال ہوتا رہا. آپ وہیں سے پلٹے اور علماء سے مشاورت شروع کر دیا آپ نے کہ یہ تو عوام الناس میں جانا پڑے گا, لوگوں تک رسائی حاصل کرنی پڑے گی, لوگوں کو اصل اسلام پہنچانا پڑے گا. کیا کرنا چاہیے؟ اور پھر مختلف لوگوں, ظاہر ہے سارے علماء اتحاد کر لیں, متفق ہو جائیں تو ظاہر ہے پھر وہ علماء تو نہ ہوئے نا. عیسائیوں میں بھی آپ کو پتا, جب انہوں نے پوپ چننا ہوتا ہے تو ان کو کمرے میں لاک کر دیتے ہیں. اب مہینہ لگاؤ یا 2 مہینے لگاؤ, اتفاق کرو گے تو باہر نکلو گے.
کم سے کم اتفاق گھنٹوں میں ہوا ہے اور زیادہ سے زیادہ 40 دن کا بھی ان میں ہوا ہے. اور پھر جب وہ متفق ہو جاتے تھے تو ایک کیمیکل جلاتے تھے جس سے سفید دھواں چمنی سے نکلتا تھا اور باہر والوں کو پتہ چل جاتا تھا اندر اتفاق ہو گیا, وہ تالا کھولتے تھے. یہ حال ہے. بالکل یہی کچھ آپ کو بھی اپنے مولویوں کے ساتھ کرنا پڑے گا کہ سب کو پکڑ کے ایک بڑے ہال میں جمع کر دو, باہر سے تالا لگا دو, اتفاق کر کے باہر نکلنا ہے تم. اب سال لگاؤ, 2 سال لگاؤ, یا 5 سال کا تم جو ہے وہ مینڈیٹ لے لو, مگر اندر سے باہر نہیں نکلو گے, اتفاق نہیں کرو گے, فتنہ پھیلاؤ گے. یا اندر بند رہو جس طرح کینسر ٹیومر میں بند ہوتا ہے, یا اتفاق کر کے باہر نکل. بہت اچھی اسٹریٹجی چنی انہوں نے عیسائیوں نے. کچھ لوگوں کے مشورے سے پھر آپ نے وہ کام شروع کیا جس کو دنیا آج تبلیغی جماعت کے نام سے جانتی. کوئی وسائل نہیں ہے, لوگ اجڑ ہیں, مارتے بھی ہیں, گالیاں بھی دیتے ہیں, لیکن اللہ کی خاطر کھانی ہے. اسی طرح کام شروع کرنا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں بچے تالیاں بجاتے پیچھے پھرا کرتے تھے, اور جو طائف میں ہوا تھا, اور لوگ شوق سے کھاتے تھے. آج بھی ہمارے یہاں ہم نے اپنے گاؤں میں الحمدللہ بہت بڑا مرکز بنایا ہے. تو ایک جماعت آئی اور 11 مسجدیں تھیں, ان میں کوئی ان کو گھسنے نہیں دے رہا تھا. گاؤں کے باہر ایک مسجد تھی سڑک کے کنارے, وہاں پھر ان کو بھیجا گیا. وہاں بھی وہ ابھی ہم نے مرکز بنایا نہیں تھا, تو وہاں بھی جمعے کا دن تھا, مجھے کسی نے بتایا کہ بھائی وہاں سے بھی ان کو نکال دیا گیا ہے. اور نکالنے والوں میں میرے اپنے کزن. بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ ایک کزن جو ہے وہ میرا وہ کٹر بریلوی ہے, ایک جو ہے وہ کٹر اہل حدیث, اور ایک میں ہوں. تو لوگ گاؤں میں شور مچاتے ہیں, دادا میرا پیران دیتا ہے. وہ کہتے تھے کہ موڑے کے 3 چکر لگا لو تو آج کی ضرورت نہیں رہتی, اور آج کیا بھی نہیں انہوں نے. دادیاں میری سب نے آج کر لیا, دادیاں سب نے آج کر لیا, دادا نے نہیں کیا, کیونکہ موڑے شریف کے چکر ان کے 3 نہیں. ان کے فوت ہونے کے بعد سالوں وہاں سے لیٹر آتے رہے, وہ جو سالانہ آتے ہیں نا عشر کے لیے. خیر اب آپ اندازہ کر لیں اس سے کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ بزرگ پہنچ گئے, انہوں نے ان کی آگے سفارش کیا کرنی ہے, چھڑانا کیا ہے. تو لوگوں نے شور مچایا ہوئے گاؤں میں, اور یہ تم صاحب پیرا دیتے کہ اولاد نے فتنہ مچا کے رکھ دیا. آدھی مسجدوں پہ غفور نے قبضہ کیا ہوا, آدھی قاری حنیف نے پکڑی ہوئی, آدھی فلاں نے پکڑی ہوئی. تو پھر جب مجھے پتا چلا وہاں سے بھی نکالا اس نے, اور کہا کہ جی وہ اصلی کافر. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان میں ایک اے سی صاحب بھی تھے, اسسٹنٹ کمشنر, اور وہ گالیاں کھا رہے. یہ تو پتہ انہیں تب چلا جب انہیں لینے کے لیے باقاعدہ پولیس آئی. ایسی بادشاہ ہوتا ہے نا اپنی تحصیل کی پولیس. تو 2000 کی بات ہے یہ. پھر ایک دفعہ ہمارے کرنل صاحب ڈیوٹی سے چھٹی لی اور سیدھے یہاں آ گئے, تو ان کو بھی جب وہ ملٹری پولیس کی گاڑی چھوڑنے آئی تو لوگوں کو پتہ چلا یار پچھلی دفعہ تو ہم نے ان کی خوب دھلائی کی تھی. یعنی آج بھی پہلے ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے دین کا کام کرنا ہے تو یہ ساری صوبیداریاں اور یہ کرنلیاں ساری اپنے یونٹ میں چھوڑ کے آنا ہے, تم یہاں سے پتھر کھانے. انہوں نے کام شروع کیا, کوئی وسائل نہیں, کوئی کسی سے مدد نہیں لینی, گالیاں کھائیں. مولانا الیاس صاحب نے ہانڈیاں پکائیں, علماء کو خط لکھ لکھ کے بلایا کہ آپ کچھ نہ کریں, دیدار تو دے جائیں نا. آپ اجتماع میں شریک ہوں گے, آپ کی وجہ سے لوگوں کا رجحان ادھر ہوگا. ہم آپ سے کچھ نہیں کہتے, آپ ذرا ایک خطاب کر کے چلے جائیں. اور پھر اللہ پاک نے یہ دیکھیں, یہ توحید کا عروج ہو رہا ہے, زوال نہیں ہو رہا. پہلے ترجمہ قرآن ہوا فارسی میں, پھر اردو میں, پھر احادیث ان کا ترجمہ, پھر یہ توحید کی جو ہے وہ تحریک.
جس نے لوگوں کو ان کی سطح پہ اپروچ کیا. انہوں نے اصول طے کیے. اصول یہ طے کیے کہ کسی کا نام لے کر تنقید نہیں کرنی. کسی کا نام لے کر تنقید نہیں کرنی. کسی عیب کا نام لے کر گنوانا نہیں کہ جی زنا بہت ہو گیا، جی بدکاری بہت ہو گیا، جی فلاں کام بہت. کہا کہ کسی عیب کا نام نہیں لینا ہم نے، اور کسی بندے کا نام نہیں لینا ہم نے. ہم نے لوگوں کو دعوت دینی ہے نماز کی، اخلاص کی اور مومن کی قدر کرنے کی. ہاں تو بے قدری ہوگی، جس کا دل کرتا دوسرے کو کافر کہہ دیتا. اور ہم نے سیاست کو بالکل اپنا مطمع نظر بنانا ہی نہیں ہے. سیاست کے لیے بہت لوگ پڑے ہوئے. ہم نے مومن کو دھونا ہے. روپیہ 10 سال بھی گندی نالی میں پڑا رہے، جب آپ اس کو نکال کے صاف کر لیتے ہیں تو وہ کوئی 8 آنے نہیں رہ جاتا، اس کی قیمت وہی ہوتی ہے. مومن کتنا سا بھی جہالت میں پڑا رہے، جس دن توبہ سے دھلتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے کہ یومن ولدتہ امہ، اس طرح صاف اور پاک کے جس طرح اس کی ماں نے اسے جنا تھا. کہا کہ جب اللہ پاک نے اتنی بڑی کھلے دل والی لانڈری رکھی ہوئی ہے دھونے کے لیے، تو ہمیں کسی کو یہاں سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت کیا کہ تم جہنمی اور تم جنتی. یہ فیصلے قیامت کے دن ہونے. ہمارا کام یہ ہے کہ منت سے، ترلے سے، درد کے ساتھ لوگوں کو بلانا ہے اس کی طرف، توحید کی طرف. اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین کہ جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، جو ہوگا اللہ سے ہوگا. ما سوا اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین. وہ جو حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ساری دنیا اگلے پچھلے سارے اکٹھے ہو جائیں تو تجھے رائے کے دانے کے برابر نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے پہلے ہی تیرے مقدر میں لکھ دیے. اور مقدر میں وہ نہیں لکھا، ساتھ اسباب بھی لکھ دیے. اور جب وہ وقت آتا ہے تو اسباب خود متحرک ہو جاتے. وقت سے پہلے نہیں، نصیب سے زیادہ نہیں. 2 چیزیں یاد رکھو. تم پینک مچا کے رب کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی ٹائمنگ تبدیل کرے، اس نے وقت رکھا. یوسف کے بادشاہ بننے کا بھی، یعقوب کے ملنے کا بھی. وقت آیا ہے تو مصر سے خوشبو آ گئی ہے، وقت نہیں تھا تو ساتھ کے کنویں میں پڑے ہوئے تھے یوسف، خوشبو نہیں آئی. اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین. ہم نے یہ نہیں کہنا کہ جی فلاں شرک کرتا ہے، فلاں شرک پھیلا رہا ہے، فلاں مشرک ہے. ہم نے یہ کہنا کہ یہ مان لو، باقی سارا کچھ اس کی نفی ہو جائے گی. آپ جب جاتے ہیں دکان پر تو آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ مجھے چینی چاہیے. آپ یہ نہیں کہتے مجھے دال نہیں چاہیے، مجھے پیاز نہیں چاہیے، مجھے چھولے نہیں چاہیے، مجھے فلاں چیز نہیں چاہیے، مجھے پتی نہیں چاہیے. اور نہیں، جو چاہیے اس کا تم ذکر مت کرو، جو تمہیں چاہیے اس کا ذکر کرو. ہمیں توحید چاہیے. اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، ما سوا اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین. کوئی کتب نہیں، کوئی غوث نہیں. غوثوں کے غوث ابراہیم علیہ السلام مانگ مانگ کے اللہ سے لے رہے. اللہ چاہتا تو پہلے بھی دے سکتا تھا، مگر اللہ نے خوب ایڑیاں رگڑوائی ہیں، دعائیں کروائی ہیں تاکہ رجسٹر ہو جائیں، لوگوں کو پتا کہ ابراہیم خود اپنے گھر بچے پیدا نہیں کر سکتا تھا، ہم سے مانگتے تھے. زکریا علیہ السلام کیسے کیسے ترلے دیے رب کو، اللہ میرا سر چٹا ہو گیا. واشتعل الرأس شیبا انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کھوکھلی ہو گئیں. واشتعل الرأس، سر بھڑک اٹھا ہے، سفیدی میں چاندی چمک اٹھی. ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے اللہ میں آج تک تجھ سے مانگ کر معروم نہیں رہا. وہ جو 18 سال کی بیماری رکھی ایوب علیہ السلام کو، وہ 18 منٹ میں ٹھیک ہو سکتی تھی. اللہ بتانا چاہتا تھا کہ اگر نبی اپنا غوث نہیں، اپنی بیماری ٹھیک نہیں کر سکتا تو کوئی دوسرا دوسرے کی نہیں کر سکتا. لیکن یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، اور قرآن کا ترجمہ کوئی نہیں ہے. قرآن صرف مولوی صاحب کے پاس ہے. تو عوام الناس میں تو جو بھی کہانی سنا دو گے
وہ پھیل جائے. تو اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، ما سوا اللہ سے کچھ سے بھی کچھ نہ ہونے کا یقین. جو تمہیں ملتا ہے اس کے پیچھے رب کو دیکھو، کسی بھی ذریعے سے ملتا ہے، اس ذریعے کو اس کا شکریہ ادا کرو، اس لیے کہ وہ درمیان میں میڈیم بنا ہے خیر کا، نعمت کا تم تک پہنچانے کا. لیکن بھیجنے والے کو دیکھنا، آپ جب یہاں سے بھیجتے ہیں آپ کچھ کسی کے لیے تحفہ یہاں سے کسی کے ہاتھ، تو جو وہاں جا کے پکڑاتا ہے گھر والے اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں بولتے کہ یہ میرے بیٹے نے بھیجا ہے. اس دینے والے کو اصل نہیں سمجھتے. اسی طرح درمیان میں جو میڈیم ہے ہم اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کبھی نہیں بھولتے کہ یہ میرے رب نے بھیجا ہے، یہ اس کا لکھا ہوا تھا. پھر اخلاص ہے، جو کام کرو خالصتاً اللہ کی ذات کے لیے کرو. خلوص ہوگا تو صبر بھی ملے گا. اگر اپنی ذاتی وجاہت مطلوب ہے تو پھر زیادہ دیر نہیں ٹکو گے، اس لیے کہ پھر کسی کے انکار کو تم اپنی ذات کی نفی سمجھو گے کہ میری بات نہیں مانی، اور میرے یہاں 2000 بندہ بیٹھ کے درس سنتا ہے اور یہ جو ہے یہ بندہ دیکھو اس کے پاؤں میں جوتا نہیں اور میری بات نہیں مان رہا. اس لیے آپ دیکھیں گے ایک بات آپ نے پتہ نہیں نوٹ کی ہے یا نہیں کی، کہ جماعت کے اندر پرسنالٹی کو گرو نہیں ہونے دیتے. وہاں دعوت مرکز ہے، بندہ مرکز نہیں بننے دیتے. جو بندہ نمایاں ہو جاتا نا اس کو وہ آہستہ 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 سائیڈ لائن پہ کرنا شروع کر دیتے کہ یہ اس دعوت کا مرکز دعوت رہے. بندے آتے جاتے رہتے، بندے کے گرد گھومے گی تو بندہ تو گناہگار بھی ہے نا، اس کا عیب اس کو متاثر کر جائے گا، پھر تم مانو گے نہیں. لہذا وہ بت نہیں بننے دیتے. طارق جمیل صاحب بہت مشہور ہو گئے، وہاں ان کو اب خطاب ان کا سائڈ پہ کر دیا گیا رائمنڈ میں کہ یہ اب آہستہ آہستہ دعوت ان کے لوگ ان کے نام سے پہچاننا شروع ہو گئے، لہذا ان کا وہاں خطاب روک دیا گیا. عوام الناس ان کو لیے لیے پھرتے ہیں، لیکن چونکہ بہت عالم بھی ہیں، قرآن کے ریفرنسز دیتے ہیں اور مثالوں سے بھی سمجھاتے ہیں، عوام الناس میں پاپولر ہیں، لیکن ان کی اپنی پالیسی کے مطابق. ہمارے یہاں جب ہم یہاں کام کرتے تھے تو مولانا بشیر صاحب سے آپ واقف ہیں، ایئر فورس میں کام کرتے تھے، عالم تھے اور پورا ٹائم انہوں نے جو عالم کے لیے مطلوب تھا وہ لگا کے آئے ہوئے تھے، 1.5 سال بھی لگائے ہوئے تھے، چلہ بھی لگایا ہوتا. وہ جب خطاب کرتے تھے تو وہ آیات کا حوالہ دیتے تھے. اس پہ انہیں شورا میں بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ بھائی صاحب اب تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں، عوامی سطح پہ رہ کے تقریر کریں. یہ آپ کے ساتھ جو ٹیکسی ڈرائیور ہے نا، کل انہوں نے ایک صبح آپ کا بیان ہے، اگلے دن ٹیکسی ڈرائیور کا بیان ہے، تو وہ تو بیچارہ آنکھیں نہیں اٹھائے گا کہ یار ابھی مولانا بشیر صاحب نے اتنا بہترین مدلل قرآن کی آیتیں کوٹ کر 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 کے بیان کیا ہے تو میری کون سنے گا. کہا نہیں، اس طرح نہیں ہوگا. ہمارے پاس 99% لوگ جو ہیں وہ یہی لوگ ہیں، مزدور طبقہ ہمارے پاس. ہمیں وہ چاہیے جو اس لائن کے اندر رہ کے بات کرے. آپ نے بات کرنی ہے تو آپ بزرگوں کی ترتیب سے بات کریں یا آپ خطاب چھوڑ دیں. یعنی وہ اس پہ کسی بندے کو اثر انداز نہیں ہونے دیتے کہ اس کی وجہ سے دوسرا بندہ جو ہے، جتنے بندے جماعت میں ہوتے ہیں وہ سب سے خطاب کرواتے ہیں. ان 3 دنوں میں باری باری سب نے کرنا ہوتا ہے. جب فارغ ہوتے ہیں نماز وغیرہ سیکھتے ہیں، صورتیں سیکھتے ہیں، تو اس میں پھر بندے کو کھڑا کیا جاتا ہے. بات وہ بڑا شرماتا ہے، نہیں جی میں وہ کہتے نہیں کہ تو بات کرو. اکیلے میں باقاعدہ سے بات کی کرتا ہے وہ، اور اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے بڑے پیار کے ساتھ. وہ جب بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ بندہ جس کی زندگی لگی ہوئی ہے وہ اس کی باتوں پہ یوں سر ہلا رہا ہوتا ہے کہ یہ فلسفہ زندگی میں اس نے نہیں سنا.
اس کو انکریج کرنے والی بات ہے نا. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ لوگ تو سارے لا رہے ہیں اور بات ان کی سمجھ میں لگ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں بھی بات سمجھا سکتا ہوں، تو 2 4 3 سے روزے لگانے کے بعد وہ بھی پھر ماشاءاللہ فلوئنٹ ہو جاتا بات کرنے میں. ہر بندے کے اندر اللہ پاک نے صلاحیت رکھی ہوئی ہے، تو وہ ہر ایک سے خطاب کرواتے ہیں، ہر ایک کو سکھاتے ہیں، کیونکہ اس نے کام کرنا ہے. اور یہ برکت ہے ان کے خلوص اور اخلاص کی کہ وسائل کا وہ کبھی چندہ نہیں کرتے. اور یہ برکت ہے ان کی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم 20 درہم جمع کرتے تھے جماعت میں جو لوگ ہوتے تھے، اور 3 دن ہم اچھا کھاتے تھے، ایسا گھر میں نہیں کھاتے تھے. سلاد بھی اتنا کھاتے تھے، پانی کی جگہ 7 اپ پیتے تھے، گوشت بھی پکتا تھا، تازہ گوشت، فروزن نہیں. مرغی بھی آنی ہے تو تازی مرغی آنی. سے روزہ ختم ہوا 7 روپے واپس بھی کر دیے. 3 دن 13 درہم میں کوئی کھا کے دکھائے. یہ برکت. تو ان کے خلوص اور اخلاص کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کام کو گھر گھر تک پہنچا دیا. لوگ رد کر دیں تو رد کر دیں، لیکن اب میرے خیال میں کوئی بندہ قیامت کے دن اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ تک نہیں پہنچا. وہ جو فکر انہیں لگی تھی، بندہ مر جاتا ہے اس کی فکر زندہ رہتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا احسان ہے. اب اگلی بات سنیے. علماء کا جو معاملہ تھا وہ یہ کہ وہ تو اپنے مدارس میں قید رہے نا، مدارس کو ہی بڑھانا ہے. بندے آ گئے، بچے داخل کر لیے اور ان کو پڑھا کے بھیج دیا، خود نکل کے انہوں نے کام نہیں کیا. اب 2 بندے یہ گواہی دیتے ہیں اور دونوں ہی ستون ہیں. شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ علیہ تقریباً سارے علماء ان کے شاگرد. عبید اللہ سندھی ہو گئے، احمد علی لاہوری ہو گئے، انور شاہ کشمیری ہو گئے، یہ پورا جتنا بھی ہندوستان میں علماء کا، یہ انہی کے شاگرد. ایک تو گواہی ان کی ہے، یہ 4 سال جب مالٹا کی 80 سال انہوں نے پڑھایا ہے. 4 سال جب وہ مالٹا کی اسیری کاٹ کے واپس آئے تو ان کے اعزاز میں پھر جو ظاہر ہے دنیا دور دور سے آئے تھے، ان کے جتنے بھی شاگرد تھے علماء سارے اکٹھے ہوئے تھے دیوبند میں. انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اسیری کے ان 4 سالوں میں تنہائیوں میں سر پکڑ کے سوچا ہے، اور وہاں یہی کام ہوتا ہے نا، سوچیں، ان کو مدون کرنا. ہماری بہت ساری تفاسیر جو ہیں وہ قیدوں میں لکھی گئی. تفہیم کی تکمیل جو ہے وہ اس زمانے میں ہوئی ہے جب مولانا کو سزائے موت ہوئی تھی، قید میں تھے. امام سرخسی نے جو لکھی ہے، اندھے کنویں میں 14 سال قید کیا گیا ان کو. 4 سال کی قید کے بعد لوگوں نے جا کے منتیں کر کے حاکم سے یہ اجازت مانگی کہ ہم علم ضائع ہو رہا ہے تو ہم ان سے تفسیر لکھنا چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ہمیں اجازت دیں. تو انہوں نے اجازت اتنی دے دی کہ وہ جا کے کنویں پہ پاؤں لٹکا کے بیٹھ جاتے تھے اور وہ نیچے سے بولتے تھے اور وہ لکھتے تھے اوپر. 2 بیل گاڑیوں پر لوڈ کر کے وہ کتابیں پھر لائی گئی جو وہاں کنویں سے لکھوائی گئیں. ابن تیمیہ نے بہت ساری کتابیں قید میں لکھی. تو بعض لوگوں کو اللہ پاک کام کروانے کے لیے اصل میں قید میں لے جاتا کہ ایسے یہ بندہ جو ہے یہ ٹکتا نہیں ہے کسی جگہ، ٹک کے کام نہیں کرتا، یا لوگ کرنے نہیں دیتے، کوئی ادھر سے پہنچ جاتے ہیں کوئی ادھر سے پکڑ کے اللہ قید کروا دیتا کسی کے ہاتھ سے کہ یہ کام کرو، تم چلے جاؤ گے، یہ کام زندہ رہے گا، میں کام چاہیے تم سے. 4 سال کی تنہائیوں میں نے جو سوچا ہے، امت مسلمہ کا جو زوال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس کی 2 وجوہات مجھے سمجھ لگی. سارے علماء
جسے کہتا ہے نا کہ وہ پن ڈراپ سائلنس، خاموش ہو کے کہ اب کیا نتیجہ نکلتا. یہ علماء کا عالم، استادوں کا استاد، شیخوں کا شیخ کیا کہنے جا رہا ہے. کہا میں نے پہلی وجہ تو یہ نوٹ کی ہے کہ قرآن حکیم کو عوام الناس کی سطح تک لے جانا بہت ضروری ہے. قرآن کو عوامی کتاب بنانا بہت ضروری ہے. میں طے کر کے آیا ہوں کہ اللہ نے اب زندگی کی جو سانسیں مجھے دی ہیں، میں نے قرآن حکیم کے دروس کا اتمام کرنا ہے، گلی گلی، مسجد مسجد، گھر گھر. یہ پہلی بات. یہ علماء کو وارننگ ہے کہ قبضہ چھوڑ دو اس کتاب کا، اسے عوام تک جانے دو. دوسری بات اس پر میں نے غور کیا، ہماری اس وقت ذلت اور رسوائی کا جو چیز سبب بنی وہ ہمارے آپس کے اختلافات ہیں، اور وہ کوئی بڑے بھی نہیں، وہ کوئی بڑے بھی نہیں ہیں. لفظوں کی جنگ ہے، مفہوم کا فرق ہے. ہر بندہ اس کو حق کہہ رہا، دوسرے کو باطل کہہ رہا. ایک چیز کے بارے میں، ایک حدیث کے بارے میں 4 رائے ممکن، 5 رائے ممکن. ایک اس کا ایک مطلب لے رہا ہے، دوسرا اس کا یہ مطلب لے رہا ہے. لیکن اگر وہ خلوص و اخلاص سے اس کا مطلب یہ سمجھ رہا ہے تو وہ اپنے ضمیر کے سامنے جواب دیا کہ وہ اس چیز کو فالو کرے جو اس کی سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنی سمجھ کے حوالے سے پکڑا جائے گا. ہمارے یہاں ایک عادت ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی چیز اٹھا لیتا ہے اور بعض میں وہ چیز اس کی اپنی نکلتی ہے، تو یار یہ تو میری اپنی تھی. کہا کہ اس کا نام اس کے نامہ اعمال میں چوری لکھ دیا گیا ہے. اس نے جب اٹھایا تھا تو کسی کی سمجھ کے اٹھایا تھا. باقاعدہ مسئلہ ہے. کہیں کسی مجمع میں کوئی شادی بیاہ لوگ اور خواتین آئی ہوئی اور غلطی میں کوئی آدمی جو ہے وہ کسی کو اپنی بیوی سمجھ لیتا ہے تو کہا گیا کہ اس کو سزا نہیں دی جائے گی. لیکن اگر کوئی اندھیرے میں کوئی غیر سمجھ لیتا اور بعد میں اس کی بیوی نکلتی ہے تو کہا گیا کہ اس پر زانی کا اطلاق ہوگا. ہر آدمی اپنی سمجھ کے مطابق اللہ کا سامنا کرے گا. تم نے یہ سمجھا تھا پھر تم نے اپنی سمجھ کو فالو کیوں نہیں کی؟ تو یہ ممکن. موٹر وے ہے، دبئی جا رہی ہے، اس کے 4 ٹریک ہیں، چاروں دبئی جاتے ہیں. اب ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے ڈنڈا لے کے، اس ٹریک سے کوئی گاڑی نکلی توڑ دوں گا میں، صرف میرے والا ٹریک دبئی جاتا ہے، یہ چلے گا؟ نہیں چلے گا. صحابہ میں کبھی یہ نہیں تھا مجھے جو سمجھ لگی ہے وہ عمل کرنا ہے، دوسرے کے پیچھے. دیکھیں نا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مینا میں ہوتے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جب نماز پڑھتے تھے تو 4 رکعت پڑھتے تھے. جب خود اکیلے کبھی پڑھتے تھے تو 2 پڑھتے تھے، قصر کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ ان کے پیچھے پڑھتے ہیں تو 4 پڑھتے ہیں، اپنی پڑھتے ہیں تو 2 پڑھتے ہیں. کہنے لگے ان کے پیچھے میں 4 اس لیے پڑھتا ہوں کہ وہ مجھ سے بڑا فقیہ ہے، بڑے ہیں، نبی کا زیادہ قرب نصیب ہوا، ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی. یہ اس کو کہتے ہیں حسن ظن، کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کوئی کام کیا ہے بحیثیت خلیفہ اور اس کی انہوں نے دلیل نہیں دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس دلیل تھی نہیں. ان کا کام دلیل دینا کس کا کام ہوتا ہے؟ علماء کا. جو فتویٰ دیتا ہے، جو کام کرتا ہے نا، وہ دلیل نہیں دیتا، وہ کام کرتا. ورنہ 27 حدیثیں ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان کلوز فرینڈز کے ساتھ، جن کے ساتھ خلوتوں میں مشورے ہوتے تھے، دخلت انا و ابی بکر و عمر، خراجت انا و ابی بکر و عمر، داخل ہوا میں اور ابو بکر اور عمر. نبی کریم ساری زندگی یہی صیغہ استعمال کرتے رہے، اور ہاتھ رکھ کے آپ نے فرمایا ایک طرف ابو بکر کو اور ایک طرف عمر کو، اور فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم اس طرح اٹھیں گے. تو اگر انہوں نے ایک کام کیا، انہوں نے دلیل نہیں دی، تو ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ دلیل ان کے پاس تھی، دینے کی انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی. اچھا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ ان کے پیچھے میں اس لیے 4 پڑھتا ہوں کہ وہ مجھ سے بڑے فقیہ ہیں، کوئی دلیل ہوگی ان کے پاس، اور خود میں 2 اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں 2 پڑھتے دیکھا.
اب دیکھیں انہوں نے نہیں کہا کہ عثمان نبی کی مخالفت کر رہا ہے، جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ عمر نبی کی مخالفت کر رہا ہے، تم نہ عمر کا کلمہ پڑھتے ہو یا نبی کا کلمہ پڑھتے ہو. یہ تو بڑی جسارت ہے نا. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو رستے سے بنتے ہیں. جب پوچھا گیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کب پوچھا گیا؟ جب آپ کا محاصرہ کیا گیا تو الزام جو مصر سے آئے تھے انہوں نے آ کے الزام لگایا کہ آپ وہاں 4 پڑھتے ہیں. آپ نے کہا کہ میں وہاں کا مقیم ہوں، میں مکی ہوں، میں نے وہاں شادی کر لی، وہاں اپنا گھر بنا لیا. نبی مدنی بن کر گئے تھے، خیمہ لگایا تھا حضور نے، حضور مسافر تھے اس لیے 2 پڑھتے تھے، اور میں نے وہاں گھر خرید لیا، میری وہاں بیوی رہتی ہے. میں 4 اس لیے پڑھتا ہوں کہ 5 کلومیٹر پر کسر نہیں ہوتی. دلیل مضبوط ہے کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسافر تھے، آپ نے وہاں جائیداد کلیم نہیں کی، گھر نہیں لیا، خیمہ لگایا. خیر، تو اتنا فرق کوئی نہیں ہے اختلافات میں. ان اختلافات کو مٹانا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ شیخ الہند، اتنا بڑا عالم کہ پورا ہندوستان نہیں پوری دنیا جس نے علماء سے بھر دیا وہ صرف شیخ الہند ہے، شیخ الاسلام نہیں کہلاتا. تو میں نے یہ شروع کیا ہے کہ میں ان اختلافات کو مٹا کے رکھ دوں گا، اور قرآن کو اصل میں جو آپ کا آلہ ہے نا جوڑنے والا وہ قرآن ہے. آپ جب اس میں جاتے ہیں، اس کے مزاج کو سمجھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہاں تو الفت اسی کتاب نے سارے تعصبات قبائلی یہاں تک کہ خونی جو جھگڑے تھے وہ بھی ختم کر دیے تھے. کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اس کتاب نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی اس رسی کو مل کر باہم مضبوطی سے پکڑ لو. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر فرمائی، هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ قرآن کریم اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے. طَرْفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرْفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں. لن فسام لہا، یہ ٹوٹنے والی نہیں ہے، جب بھی چھوڑو گے تم چھوڑو گے، قیامت تک یہ لٹکی رہے گی. دوسرا، مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، یہ ربوہ میں ختم نبوت کانفرنس ہوا کرتی تھی تو مفتی شفیع صاحب اس کے راوی، وحدت امت ان کی کتاب ہے، کتاب سے چھوٹا سا. روایت کرتے ہیں کہ صبح ہم نے دیکھا، انور شاہ کشمیری ہر سال اس میں شریک ہوتے تھے، تو ایک دفعہ ہم نے فجر کی نماز کے بعد دیکھا کہ سر پکڑے بڑے پریشان بیٹھے. حضرت خیریت؟ کہنے لگے زندگی ضائع کر دی، زندگی ضائع ہو گئی ہے، کیا جواب دیں گے اللہ؟ کہ حضرت آپ کی زندگی ضائع ہو گئی جن کی زندگی گزری ہی قال اللہ وقال الرسول میں ہے، آپ کی زندگی ضائع؟ کہا زندگی ضائع ہو گئی. ہم ساری زندگی یہی کوشش کرتے رہے، یہی محنتیں کرتے رہے کہ حنیفیت کو دوسری فقہوں پر غالب کرتے، اسی کے دلائل ڈھونڈیں، اسی کا پرچار کریں، اسی کے شاگرد تیار کریں. ہماری ساری مسائی یہی رہی، حالانکہ اس کی اتنی ضرورت کوئی نہیں تھی. اللہ پاک قیامت کے دن نہ ابی حنیفہ کو رسوا کرے گا، نہ امام شافعی کو، نہ امام مالک کو، نہ امام احمد کو، جن کے ذریعے کروڑوں انسان جنت میں جائیں گے. اللہ پاک نے یہ سوال نہ حشر میں پوچھنا ہے نہ قبر میں پوچھنا ہے کہ تم کس امام کو فالو کرتے تھے. یہ سوالوں میں رکھا ہی نہیں، اور ہم نے اس پر زندگی ضائع کر دی. اب میں نے یہ طے کیا ہے کہ قرآن حکیم، دیکھیے بات کہاں جا کے پہنچتی ہے، قرآن حکیم کو عام کروں گا. اصل میں یہ آلہ ہے جوڑنے والا، آپ اس میں چلے جائیں، یہ اتنی وسعت قلبی عطا کرتا ہے کہ اس میں سب کے لیے گنجائش نکل آتی. تو اب کیا کروں گا، قرآن کو عوامی دروس کا اہتمام کروں گا، گھر گھر پہنچاؤں گا اسے. اچھا وہ بھی چلے گئے، یہ احساس آخری. یہ جب خطاب فرمایا شیخ الہند نے
تو اس کے بعد ایام میں ہی پھر آپ نے دروس کا اہتمام شروع کیا. پہلا درس آپ نے دیوبند میں دی. درس قرآن دیوبند مدرسے میں آپ نے شروع کیا. مدارس میں درس قرآن کوئی نہیں ہوتا. درس قرآن دینے کا ہمارے مولوی حضرات کو عالم فاضل بن کے آتے ہیں, درس قرآن دینے کا پتہ کوئی نہیں ہے. آپ نے کبھی کسی مسجد میں پاکستان جاتے ہیں اتنا آپ کو ہوا کہ کسی مولوی صاحب نے کہا کہ جی بیٹھ کے درس قرآن ہوگا نماز کے بعد؟ پیاس تو ہے نا, ضرورت تو ہے نا. جب سند والا وہ کام نہیں کرے گا تو پھر غیر سند والا تو کرے گا نا. پھر تو ڈاکٹر اصرار کرے گا. تم نہیں کرو گے تو پھر فرد ہاشمی کو کرنا پڑے گا. پھر تو اللہ پاک ابابیلیں پکڑے گا نا. کام تو ہونا ہے. تم کرو تو وہ تمہارے پیچھے چلیں گے. نہ خود کرتے ہو, دوسروں پر فتوے بھی لگاتے ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.